رہی ہے۔ تقریباً ہر زمانے میں یہ تین قیادتیں رہی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں اور چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، کہ ایک ہوتے ہیں سلطان یا حکمران، ایک ہوتے ہیں رہبان صوفیاء یا مشائخ، اور ایک ہوتے ہیں علماء جو علوم ظاہری کے ایکسپرٹ اور ماہر ہوتے ہیں۔ تو وہ تسلیث ہمارے ہاں بھی پوری طرح رائج اور نافذ ہو چکی تھی، جو ایک اسلام کے سوا دنیا کے تمام تہذیبوں اور تمدنوں کا جزو لا ینفک رہی ہے، اور جس سے پیشگی خبردار کیا تھا عہد اولین ہی میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس حد درجے فصیح و بلیغ شعر میں۔ عبداللہ ابن مبارک تابعی ہیں، اور ان کا یہ شعر، اس میں بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کو نقل کیا ہے سورہ توبہ کی آیت 34 کی تفسیر میں، اور اس میں شعر کے الفاظ یوں ہیں: وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سَوْءٍ وَرُهْبَانُهَا، کہ دین کو کس نے برباد کیا، دین میں فساد کس نے پیدا کیا، مگر یہ ہے کہ بادشاہوں نے، اور ان علماء نے جو علماء سو یا علماء سو ہیں، کہ جو دنیا دار قسم کے علماء ہیں، اور اسی طرح کے جو صوفیاء ہے دنیا دار، یہ تین طبقات ہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال کا شعر بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائیو سلطانیو پیری۔ نیچے فٹ نوٹ لکھا ہوا ہے، گویا علامہ اقبال کا یہ شعر کہ لے گئے تسلیث کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، ظاہری طور پر بھی مطابق واقعہ ہے اور معنوی طور پر بھی، خصوصاً تاریخ اسلام کے اس دور میں جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ ایک طرف تسلیث کے فرزندوں نے صلیبی جنگوں سے عالم اسلام کا عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اور دوسری طرف یہ معنوی تسلیث اسلام کی وحدانیت کی جڑیں کھوکھلی کر چکی تھی۔ اور اگرچہ اسلام کے اعجاز نے اس دور زوال و انحطاط میں بھی بہت سی عظیم اور استثنائی ایکسپشنل شخصیتیں پیدا کیں، جیسے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ناصر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ، ایسے درویش بادشاہ جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ بھی بنی امیہ میں ایک ایکسیپشن ہے۔ اسی طریقے پر اس دور میں بھی کچھ ایسی حکمران آئے کہ جن حکمرانوں کا اثار اور ان حکمرانوں کا عدل اور ان کی خدا ترسی وہ یقیناً لائق تحسین تھی۔ صلاح الدین ایوبی ہمارے لیے بہت بڑا ایمان کو تقویت دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح ناصر الدین محمود یہاں پر تھے، جو کہ بادشاہت کے دوران بھی ٹوپیاں بیچ کر اپنی معاش کا انتظام کرتے تھے، اور سلطنت حکومت بغیر وہ کسی قسم کے منفعت کے وہ چلا رہے تھے۔ ایسے درویش بادشاہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے جامع سیف و قلم شخصیت، یعنی پھر علماء میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ علم کے حوالے سے بھی ایک سمندر ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے تاتاریوں کے خلاف باقاعدہ جنگ میں بھی حصہ لیا ہے۔ اور یہ وہ شخصیات ہیں کہ جیسے کل مختار صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنی تاریخ کو بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے ہیروز کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو اللہ میں وہ ذوق مطالعہ دے کہ اپنی تاریخ کو بھی پڑھے، اور جو ہمارے تاریخ کے مشاہیر ہیں ہم ان کی بھی سیرت کا مطالعہ کریں۔ تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس دور تک ایک جانب مسلمان حکمران و سلاطین اکثر و بیشتر آیا ان الملوک کے مصداق بن چکے تھے۔ یہ آیا ان الملوک کی صورت میں جی سورۃ النمل میں نیچے فٹ نوٹ لکھا ہوا ہے، علامہ اقبال مرحوم نے الفاظ قرآنی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بے شک یہ بادشاہ لوگ جب یہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو برباد کر دیتے ہیں، اور جو بستی میں عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں ذلیل یعنی خوشامدی ہوتے ہیں، چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو پھر یہ اوپر کرتے ہیں اور ان کو جاگیریں دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے محکوم اقوام کے اوپر وہ حکومت کرتے ہیں، ان کو پھر وہ اپنا وائسرائے بنا دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہمارے حکمران امریکہ کے وائسرائے ہیں، افغانستان میں قرضے بیٹھا ہوا ہے، اسی طریقے پر جو بکاؤ مال ہوتا ہے اس کو اوپر کر دیتے ہیں، اور جو عزت والے باضمیر لوگ ہوتے ہیں ان کو پست کر دیتے ہیں۔ تو اس آیت کے حوالے سے کس قدر عمدہ اشعار کہے ہیں، یہ سورۃ النمل کی آیت 34 ہے۔ آ بتاؤں تجھ کو رمز آئے ان الملوک، آؤ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اس کا اصل رمز، اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے۔ سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، جو اقوام غالب ہیں وہ ایک خاص ہنر کے ساتھ، جادوگری کے ساتھ وہ محکوم اقوام کے اوپر حکومت کرتی ہیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر،
پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. ذرا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے آزادی حاصل کرنے کا تو حکمران کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر کھو جاتے ہیں اور نان ایشوز کو ایشوز بنا کر لوگوں کی توجہات کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری. محمود یعنی بادشاہ، ایاز اس کا غلام. تو حکمران کا ایسا جادو ہوتا ہے، اس انداز سے وہ ایک ہیلا کرتا ہے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے گردن میں جو پٹا پڑا ہوتا ہے غلامی کا، وہ اس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے، اس کو اپنے لیے وہ ایک زیور سمجھتا ہے، اپنے لیے ایک زیب و زینت کا سامان سمجھتا ہے. تو جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری. ہے وہ غلامی کا پٹا لیکن اسے وہ اپنے لیے سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے یہ زیور ہے. سربری زیبا فقط تو ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. آیا ان الملوک کے مصداق کامل بن چکے تھے، اور دوسری جانب علماء و صوفیاء کی عظیم اکثریت بھی آیات قرآنی لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے علماء اور ان کے صوفیاء ان کے گناہ کی بات سے اور حرام کھانے سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، سورہ توبہ آیت 34. اور بے شک علماء اور صوفیاء کی اکثریت لوگوں کے مال ناحق کھاتی ہے کہ مظہر عتم بن چکی تھی. ہندوستان میں اسلام وارد تو ایسی منقسم حالت میں ہوا تھا کہ اصحاب سیف و ثنا جدا تھے اور صاحب کرتاس و قلم جدا، اور زیب منبر و محراب اور تھے، اور زینت میدان و جنگ و قتال اور، یعنی وہ تسلیس وجود میں آ چکی تھی. حکومت کسی اور کے پاس تھی اور جو مذہبی یا روحانی رہنمائی تھی یہ دوسروں کے پاس تھی. چنانچہ ابتدا میں ایک جانب محمود غزنوی اور محمد غوری کی سرفروشانہ ترک تازیاں تھیں. ترک تازیاں کا ترجمہ یوں سمجھیے، انگریزی میں زیادہ بہتر ہے ایڈونچرز، کہ وہ آئے، انہوں نے کوئی مستحکم حکومتیں قائم نہیں کی بلکہ آتے تھے اور ایک مہم سر کی اور واپس چلے گئے. اور دوسری جانب شیخ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ علی ہجویری رحمہم اللہ کی تبلیغ و تلقین اور تعلیم و تربیت کی انتھک کوشش ہے. یہ ہوا کہ ان بادشاہوں کے ساتھ ہی صوفیہ بھی الحمدللہ اس خطے میں آنا شروع ہو گئے، اور ان صوفیہ کی تبلیغ اور تلقین کے ذریعے سے الحمدللہ کہ یہاں پر اسلام کا نور وہ پھیلنا شروع ہوا. یہ شیخ اسماعیل جن کا یہاں پر ذکر ابھی آیا ہے، بلکہ یہاں پر مختلف بزرگوں کا ذکر جو ہے وہ آئے گا، تو ان سب کے حوالے سے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ شہاب الدین غوری کے زمانے میں ہی آ گئے تھے، اور ان کی وفات کی سن 627 ہجری ہے. پھر ان کے خلیفہ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا وصال ہوا ہے 633 ہجری میں، یعنی اپنے شیخ کے 6 سال بعد. اور ان کا زمانہ جو ہے وہ شمس الدین التتمش کا زمانہ ہے، اس زمانے میں انہوں نے یہاں پر تبلیغ کی. پھر خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں خواجہ فرید الدین شکر گنج، جو کہ فوت ہوئے ہیں 664 ہجری میں، اور انہوں نے سلطان ناصر الدین محمود اور غیاث الدین بلبل ان کا دور دیکھا، ان کے دور میں گزرے. اس کے بعد پھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، 636 ہجری تا 725 ہجری ان کی کل حیات ہے. 725 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے جن بادشاہوں کا دور میں تھے یہ وہ جلال الدین خلجی ہیں، علاء الدین خلجی ہیں، پھر بعد میں قطب الدین مبارک شاہ، اور پھر غیاث الدین تغلق. ان ادوار میں یہ یہاں پر رہے. اور شیخ اسماعیل جن کا بھی ذکر آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو معروف ہیں داتا گنج بخش کے نام سے، حالانکہ ہمیں وہ کہنا نہیں چاہیے، داتا بھی صرف اللہ ہے، گنج بخش بھی اللہ ہے، لیکن جو ہے وہ شیخ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ محمود غزنوی کے دور میں یہاں پر آئے تھے، اور سن 1005 عیسوی میں ان بزرگوں کی لاہور میں آمد کی تاریخ لکھی ہوئی ہے آب کوثر میں. کی تبلیغ و تلقین اور تعلیم و تربیت کی انتھک کوششیں، اور بعد میں ایک طرف قطب الدین ایبک اور بختیار خلجی کی تلواریں مملکت کی توسیع اور استحکام کا فریضہ سر انجام دے رہی تھیں، اور دوسری طرف خواجگان سلسلہ چشت رحمہم اللہ نفوس کے تزکیے، قلوب کے تصفیے
اور سیرت و کردار کی تعمیر میں مصروف تھے۔ یہ خواجگان سلسلہ چشت کون کون سے ہیں میں نے آپ کو نام بتا دیے۔ خواجہ معین الدین اجمیری سب سے پہلے ہیں، پھر خواجہ بختیار الدین کاکی ہیں، اس کے بعد بابا فرید الدین ہیں، اور اس کے بعد نظام الدین اولیاء ہیں۔ تاہم غنیمت ہے کہ آغاز میں ان دونوں حلقوں کے مابین گہرا ربط و تعلق موجود تھا، جس کا عظیم ترین نشان سمبل ہے سلطان التتمش کی جامع صفات شخصیات کہ ایک طرف ایک عظیم مملکت کا حکمران بھی تھا، اور دوسری طرف خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ہلکا بگوش اور حد درجہ عابد و زاہد انسان بھی۔ یعنی ابتدا میں کوئی آپس میں کشمکش نہیں تھی سیاسی حکمرانوں میں اور پھر دینی پیشواؤں میں، بلکہ یہ دونوں کے دونوں آپس میں شیر و شکر تھے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ کے انتقال پر جب لوگ نماز جنازہ کے لیے جمع ہوئے اور وہاں خواجہ مرحوم کی اس وصیت کا اعلان کیا گیا کہ میری نماز جنازہ صرف وہ شخص پڑھائے جس نے عمر بھر کبھی زنا نہ کیا ہو، اور جس کی نہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہو، نہ عصر کی سنتیں چھوٹی ہوں۔ نتیجتاً مجمع پر سختہ سا طاری ہو گیا، اور تمام لوگ حیران و پریشان ہو کر رہ گئے کہ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جس میں یہ ساری شرطیں پوری موجود ہوں۔ تو قدر تامل و انتظار کے بعد جو شخص اگلی صف سے امامت کے لیے نکلا وہ خود بادشاہ وقت سلطان التتمش تھا۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر نیک اور پارسا بادشاہ تھا، یعنی بادشاہوں میں بھی الحمدللہ اس وقت تک ایک تقویٰ اور عبادات کا ذوق و شوق اور نیکی تھی، بلکہ جب نکلا ہے تو اس نے یہ الفاظ کہیں کہ مارا رسوا کر دی، یعنی مجھے میرے شیخ نے رسوا کر دیا، اور جو بھی میری عبادات اور تقویٰ تھا اس کا سب کے سامنے اظہار ہو گیا۔ لیکن جلد ہی یہ رابطہ کمزور پڑ گیا، اور رجال سلطنت اور رجال دین کے مابین ایک بود یعنی دوری اور فصل جدائی پیدا ہو گیا، اور ان کے شب و روز ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں بلکہ متضاد ہو گئے، اور جیسے جیسے وقت گزرا یہ خلیج عمیق سے عمیق تر اور وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ تو گویا ہندوستان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام کے حوالے سے ہمارا بہتر دور تھا وہ پہلا ہی دور تھا، حالانکہ وہ اس دور کی طرح نہیں تھا جو دور نبی خلافت راستہ والا ہو، جہاں خالص جو ہے وہ اسلام تھا کہ جس میں دین و دولت میں کوئی جدائی نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ صرف بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تاریخ کو دیکھیں گے تو یہاں پر بھی ہمارا جو سب سے پہلا دور ہے اسلام کے حوالے سے بہترین، وہ ابتدائی دور ہے کہ جس میں بادشاہوں کے درمیان اور مذہبی طبقات کے درمیان بڑی ہم آہنگی تھی، اور بادشاہوں کے اندر بھی خدا ترسی اور عبادات کا ذوق و شوق اور تقویٰ تھا۔ مزید برآں ہندوستان میں اسلام علاقہ ماوراء النہر سے آیا تھا۔ دریائے جیہوں یہ اصل میں جدا کرتا ہے، یوں سمجھیے کہ یہ ہندوستان افغانستان کو جو ہے وہ ترکستان سے، تو ترکستان کے علاقے سے ماوراء النہر دریائے جیہوں کے اس پار سے یہاں پر اسلام آیا تھا، جہاں خود مذہبی حلقوں میں مدرسہ و خانقاہ کی تقسیم راسخ ہو چکی تھی۔ یعنی وہاں پر بھی یہ دو تقسیمیں وجود میں آ چکی تھیں، ایک طرف علماء تھے جو کہ مدارس کے اندر خدمات انجام دے رہے تھے، اور دوسری طرف صوفیات تھے کہ جن کی ریاضتوں کا مرکز خانقاہیں تھیں۔ تو وہاں پر بھی یہ دو انسٹیٹیوشنز ادارے وجود میں آ چکے تھے ترکستان میں، اور ان کے مابین مسابقت ہی نہیں منافرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ مزید محرومی پھر یہ ہوئی کہ رفتہ رفتہ مدرسہ اور خانقاہ کے اندر بھی آپس میں ایک کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، اقبال نے بھی کہا ہے، اور کل ڈاکٹر صاحب نے ہمیں وہ شعر بھی سنایا تھا مولانا روم کا، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ صوفیہ اور علماء میں آپس میں کس درجے تک منافقت تھی۔ ماذ قرآن مغزہ برداشتیم استخاں پیش سگا انداختے، جو قرآن مجید سے اصل اس کا مغز ہے ایمان، اور پھر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آخرت کی فکر، یہ جو دین کا باطنی پہلو ہے یہ تو ہم نے لے لیا ہے۔ باقی شریعت کے مسائل کے جن میں بڑے اختلافات ہیں، اور فقہی اعتبار سے کسی کے نزدیک یہ عمل رفع دین کرنا رکوع سے پہلے اور جو ہے وہ سجدے سے پہلے افضل ہے، اور کسی کے نزدیک نہیں، اور ہاتھ یہاں باندھے کہ یہاں باندھیں، یہ وہ مسائل ہیں جو کہ جھگڑنے والے ہیں۔ یہ مسائل ہم نے ڈال دیے ہیں علماء کے سامنے۔ جی مزید برآں ہندوستان میں اسلام علاقہ ماوراء النہر سے آیا تھا، جہاں خود مذہبی حلقوں میں مدرسہ و خانقاہ کی تقسیم راسخ ہو چکی تھی، اور ان کے مابین مسابقت ہی نہیں منافرت کا آغاز ہو چکا تھا، اور جہاں مدارس میں حنفی فقہ، اشعری و ماتریدی عقائد، یونانی فلسفہ و منطق،
اور ان سب کے معجون مرکب علم کلام کا دورہ تھا، اور خانقاہوں میں وحدت الوجود کا سکہ روا تھا۔ یعنی مدارس میں زیادہ تر بحث فقہی تھی، اور ان میں بھی اشعری اور ماتریدی، جو اہل حدیث ہمارے سلفی حضرات ہیں وہ اشعری عقائد کی پیروی کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، اور جو حنفی ہیں وہ ماتریدی عقائد وہ ان کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بحثیں مدرسوں میں جاری تھی۔ یونانی فلسفہ و منطق یہ علوم ان کا موضوع تھے، اور پھر علم کلام یعنی علمی بحثیں، یہ جو بھی اسلامی عقائد ہیں ان کی عقلی اعتبار سے توجیحات اور اس حوالے سے علمی بحثیں، علم کلام اس کا